اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے۔ اس کرۂ ارض پر دو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا و جزا کا تصور پیش کیا، یعنی یوم آخرت۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دو مخلوقات انسان اور جن ہیں۔ جنات کی دنیا اسرار کے پردے میں چھپی رہتی ہے۔ جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو بارگاہ میں طلب فرمایا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور اللہ کے برگزیدہ فرشتوں میں سے شمار ہوتا تھا۔ اس کو رب تعالیٰ نے اس قدر علم عطا فرمایا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا۔ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترو اور جنات جو زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں انہیں ویران جزیروں، پہاڑوں اور غاروں میں قید کر دیا جائے، جو ایک خاص مقررہ وقت تک وہاں قید رہیں گے۔ ابلیس بارگاہ الہی سے حکم لے کر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور جنات کو نہایت قلیل وقت میں مختلف ویران جزیروں اور پہاڑوں اور غاروں میں قید کر دیا گیا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کی قید کا مقرر وقت تمام ہوا اور مشیت ربی کے تحت جنات کو آزادی ملی، جس کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد برپا کرنے لگے۔ حضرت سلیمان کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ شیاطین اور جنات کو قابو کر لیتے تھے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے۔ جنات کے وجود کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے اور ایک پوری سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ اور جنات کے اثرات کو بیان کرتے ہوئے ابن تیمیہ کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو برے اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہوس پرستی، فحاشی اور برائی انسان پر غالب آ جاتی ہے اور ایسے میں جنات انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ انسانوں کی طرح جنات پسندیدگی اور ناپسندیدگی، اچھائی یا برائی جیسے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ محض آپ کے چہرے کو ناپسند کرتے ہوں اور آپ کے جسم پر قبضہ کر لیں۔ دوسری جانب جنات کو انسان سے محبت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کسی کو برہنہ دیکھ کر اس پر فریفتے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے جسم پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ خواتین کے ساتھ زیادہ پیش آتا ہے، چونکہ جن انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اسی لیے بعض اوقات ہم انجانے میں انہیں نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گرم پانی انڈیلیں یا کسی درخت یا پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے یہاں جنات کا بسیرا ہے اور وہ آپ کے اس عمل سے ناراض ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شر سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں اور کئی ایسی مسنون دعائیں اور وظائف موجود ہیں جن کے ذریعے جنات کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ والسلام۔